صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنوین نقوی اور ہم پروگرام لائے ہیں معرفت معصومین علیہ السلام۔ اس پروگرام میں ہم نے اب منقبت خان کا بھی ہم نے اضافہ کیا ہے تاکہ ان کی منقبت خانوں سے بھی ہم ان کی اچھی آوازوں میں منقبت سنیں۔ تو منقبت خان کو ہم لے رہے ہیں، بہت اچھی منقبت پڑھتے ہیں۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں، ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں، اور ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں، خدا کا خود بھی ہے کہنا حسین جانتے ہیں، خدا کا خود بھی ہے کہنا حسین جانتے ہیں، اور بنایا جاتا ہے مٹی کو کس طرح سونا، بنایا جاتا ہے مٹی کو کس طرح سونا، یہ قاعدہ یہ کرینہ حسین جانتے ہیں، یہ قاعدہ یہ کرینہ حسین جانتے ہیں، اور یزید میں نہیں جرأت ملا سکے آنکھیں، یزید میں نہیں جرأت ملا سکے آنکھیں، کہ اس کے باپ کا شجرہ حسین جانتے ہیں، کہ اس کے باپ کا شجرہ حسین جانتے ہیں، ہوا کا کام دیوں کو بجھانا ہے لیکن، ہوا کا کام دیوں کو بجھانا ہے لیکن، دیے ہوا میں جلانا حسین جانتے ہیں، دیے ہوا میں جلانا حسین جانتے ہیں، اور زبان سے لاکھ کہے جاؤ یا حسین حسین، زبان سے لاکھ کہے جاؤ یا حسین حسین، مگر جو حال ہے دل کا حسین جانتے ہیں، مگر جو حال ہے دل کا حسین جانتے ہیں، اور جہاں بھی ختم ہے پرواز عقل انسانی، وہاں سے آگے کا راستہ
حسین جانتے ہیں، وہاں سے آگے کا راستہ حسین جانتے ہیں، اور صدائے کن فیکون خلقت آدم یا جانتا ہے خدا یا حسین جانتے ہیں، یا جانتا ہے خدا یا حسین جانتے ہیں، اور گزر گیا ہے یا جاری ہے یا جو آئے گا، وہ وقت لمحہ بلمحہ حسین جانتے ہیں، وہ وقت لمحہ بلمحہ حسین جانتے ہیں، ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ گزشتہ پروگراموں میں بھی وہی ہیں اور وہی رہیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر مولانا فاضل علی فاضلی صاحب، انٹروڈکشن میں پہلے کروا چکا ہوں، نئے سامعین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے میں بتاتا چلوں، یہ گزشتہ 27 سال سے حوزہ قم میں تدریس سے وابستہ ہیں، شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ تنویر بھائی، آپ کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مولانا صاحب آج جو ہمارے موضوع ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام، ہمارے تیسرے امام، اور ان کے بارے میں آپ ان کے نام کے بارے میں، ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں، ان کے والدین کے بارے میں ایک ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ انتہائی اہم موضوع ہے اور عنوان ہے امام حسین علیہ السلام، جسے خامس آل ابا بھی کہتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ولادت و شہادت کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ قبل اس کے کہ اس پہ گفتگو کروں، میں آپ کی خدمت میں اور آپ کی پوری ٹیم اور اسی طرح قائم چینل کے تمام عزیزان کی خدمت میں بے حد تشکر کرتا ہوں، شکر گزار ہوں۔ آپ تمام کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ جو ہے باعث بنے یہ معارف اہل بیت دنیا کی کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آپ لوگ شب روز محنت کر رہے ہیں۔ خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح مزید دین مبین اسلام کی خدمت کرنے کی، معارف اہل بیت کو پہنچانے کی خدا مزید آپ لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے۔ میری طرف سے اور پوری قائم ٹیم کی مینجمنٹ کی طرف سے آپ کے بھی اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحت، زندگی، تندرستی دے، پاتوفیل 14 معصومین علیہ السلام۔ جی مولانا صاحب۔ جی، جو سوال آپ نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام کے اسم گرامی جو ہے معروف امام حسین ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب جو ہے خامس آل ابا بھی ہے، سبط بھی ہے، شہید بھی ہے، وفی، ذکی، یہ سارے اسما جو ہے آپ کے القابات میں سے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے پدر بزرگوار جو ہے، والد گرامی جو ہے، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، امام الولین، امام المتقین، یعصوب الدین، اور رسول گرامی اسلام کے جو ہے داماد علی ابن ابی طالب
امام حسین علیہ السلام کے اور امام حسن علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ آپ کی مادر گرامی جو ہے جنت کے تمام خواتین کے، جو جنت میں جانے والے خواتین ہیں، ان کے سردار جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، نام جو ہے فاطمہ ہے، اور تاریخ ولادت پس امام حسین کی اور امام حسن کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ولادت جو ہے سوم شعبان ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ سوم شعبان ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت، اور اسی طرح 3 شعبان 4 ہجری۔ محل ولادت جو ہے امام حسن علیہ السلام کی مدینہ منورہ ہے، اور عمر شریف البتہ تاریخ میں کچھ چیزیں قول قیل بہت سی چیزیں ہیں، مشہور قول کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ عمر شریف جو ہے 57 سال آپ کی عمر شریف ہے، مولا حسین کی۔ جی، امام حسین علیہ السلام جو ہے امام حسین کے قاتل جو ہے ملعین جو ہے صالح بن وہب یا سنان بن انس شمر بن ذلجوشن، ان تینوں کا نام تاریخ میں ثبت ہے بے عنوان قاتل امام حسین۔ اصل محرک، اصل قاتل تو یزید ہے، لیکن یہ محرکات ہے کہ عمر صاحب یا لعنت تا قیامت۔ جی 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 انشاءاللہ تا قیامت لعنت ان پر ہو۔ اور جو ہے تاریخ شہادت جمعہ 10 محرم یعنی روز عاشوراء سن 61 ہجری آپ بدرجہ شہادت فائز ہوئے کربلا کے مقام پر، اور محل دفن بھی عراق میں وہی سرزمین کربلا پر آپ دفن ہیں۔ آپ کے روضہ مقدس جو ہے کربلا معلیٰ میں ہے، اور تمام عاشقان کی آمد و رفت اور ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ ہے۔ جو عاشقان وہاں عشق کرتے ہیں حسین سے، اور حسین سے اظہار محبت کرتے ہیں، اور اپنی آرزوئیں حاجات امام کے وسیلے سے برآوردہ ہو کر وہاں سے اپنے اپنے مقامات پر واپس جاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام کے اولاد کے بارے، بیٹوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں بتائیں، کیا نام ہیں، کتنے ہیں بیٹے، کتنی بیٹیاں؟ جی یہ ایک لمبی، البتہ میں کوشش کروں شارٹ کر کے بیان کروں، اگر زیادہ اس پہ گفتگو کروں تو سارے مطالب پہ یا سارے وقت اسی میں چلا جائے گا۔ قول مشہور یہ ہے امام کے فرزندان کی تعداد اور امام کے زوجات یا ہمسران کی تعداد کے بارے میں۔ امام کے 5 ہمسر جو تاریخ بتاتی ہے، 5 ہمسر تھی، ان میں سے پہلے جو خاتون کا نام جو ہے شہر بانو ہے، اور یہ مولانا صاحب یہ ہمارا پروگرام بچے بھی دیکھتے ہیں، تو یہ ہمسران کا معنی بتا دیں۔ زوجہ جو انگلش میں وائف کا استعمال کرتے ہیں انگلش میں، اسے اردو میں زوجہ بولتے ہیں۔ جی 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 جی۔ تو امام کے زوجات جو ہے 5 زوجات تھی امام کی، امام حسین کی 5 زوجات۔ ان میں سے پہلا نام جو ہے شہر بانو ہے۔ شہر بانو خود جو ہے ایران کے بادشاہ یزگر بادشاہ کی جو ہے بیٹی تھی جی، اور ان سے جو ہے امام زین العابدین اور رقیہ، یعنی اس خاتون معظمہ سے 2 اولاد تھی، ایک امام زین العابدین اور دوسرا بچے کا نام یا بچی کا نام رقیہ تھی۔ اسی طرح دوسری خاتون یا زوجہ جو امام حسین کی تھی لیلہ دختر مرہ بن مسعود سقفیہ یا ثقیفیہ، تو ان کا یہ خاتون جو ہے، ان سے جو ہے خدا نے امام کو جو ہے علی اکبر جو معروف ہے امام کا ایک فرزند ہے، علی اکبر جو ہے پیغمبر جو اسی کا فرزند ہے۔ جی
اسی طرح تیسرے نمبر پر جس خاتون کا نام ہے امام کی زوجہ کے عنوان پہ قضائیہ ہے، قضائیہ قاف ضا الف عین یا ہا، اور اس لیے کہا ہے قضائیہ جو ہے ان کا قبیلہ بھی قضائیہ سے ہے، اور ان سے جو ہے حضرت جعفر جو ہے جو ہے ان کا بیٹا ہے، اور حضرت جعفر متولد ہوئے ان سے، جی حضرت جعفر کی ماں تھی۔ چوتھے نمبر پر جو ہے رباب ہے، رباب یہ دختر عمرو القیس سے، یعنی عمرو القیس کی بیٹی رباب بھی حضرت امام حسین کی زوجات میں سے ہے۔ اس خاتون معظمہ سے خدا نے امام حسین کو علی اصغر اور سکینہ بیٹی خدا نے عطا کی، یعنی علی اصغر اور سکینہ اسی خاتون معظمہ سے خدا نے امام حسین کو عطا کی۔ جی پانچویں نمبر پر ام اسحاق ہے، ام اسحاق، جی سکینہ، بی بی سکینہ جو ہے ان کو بی بی سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی سکینہ سکینہ اسی طرح ہے۔ البتہ کل میں ایک تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک بحث ہے کہ رقیہ کو سکینہ کہا جاتا ہے یا خود سکینہ الگ بیٹی تھی، یہ ایک بحث ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ابھی شام میں جو مرقد ہے یہ مرقد حضرت سکینہ کی ہے یا رقیہ کی ہے، بہت سے لوگ اس کو رقیہ کی مرقد مانتے ہیں، بہت سے لوگ سکینہ کی۔ تو بعض تاریخ والے کہتے ہیں کہ قدیم الایام تاریخ کا اگر مطالعہ کرے تو پرانے جو تاریخی کتاب، پرانی تاریخی جو کتابیں ہیں اس میں جو ہے حضرت سکینہ اور رقیہ کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ دو بیٹیاں ایک سکینہ کے نام سے تھی، ایک رقیہ کے نام سے تھی۔ جو ہند و پاک میں جو سکینہ کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے پرانی جو کتابوں کے مطابق، لہٰذا اس میں کافی بحث ہے۔ اور ایک رقیہ جو حضرت علی کی بیٹی بھی ہے، اس کے بارے میں بھی بہرحال باتیں ہیں۔ تو ابھی ہمارا موضوع جو ہے علیہ السلام سے، جی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ رسول خدا کی امام حسین سے محبت کے انداز کیا تھے، وہ تھوڑا سا بیان کیجئے، ناظرین کے لیے ہے۔ جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے امام حسین سے محبت کے انداز جو ہے یہ عجیب تھے، عام بچوں کی طرح نہیں ہے، یعنی رسالت رسول ہے، یعنی مقام قرب الہی پر قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز رسول ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے، معلم بشریت ہے، معلم ملائکہ ہے، اور کیا ہے امام الانبیاء ہے وہ رسول۔ جب امام حسن اور امام حسین کو آتے دیکھتا ہے تو رسول جو ہے ممبر کو چھوڑ کر جو ہے ان کی استقبال کے لیے جاتے ہیں، ان کو اپنے گود میں بٹھاتے ہیں، ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر جو ہے خود سواری اور ان کو شہسوار بنا کر جو ہے ان کے لیے باعث سے سہولت، اور ان کے ساتھ بعض روایت کے مطابق جو ہے کھیلتے بھی ہے رسول گرامی اسلام۔ اور خصوصاً امام حسین سے متعلق جو ہے رسول گرامی اسلام جو ہے ہر وقت امام حسین کے لب مطہر کو رسول لب مطہر کا بوسہ لیتے تھے، اور لب امام حسین علیہ السلام کو چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، بعنوان تبرک حسین علیہ السلام کو اس حد تک محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب دربار یزید میں یزید ملعون کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ امام حسین کے سر اقدس کے ساتھ کھیلنا چاہا، توہین کر رہے تھے امام حسین کے دندان مبارک اور لب مبارک سے، تو وہاں پر اس کے دربار میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اے ملعون، میں نے خود دیکھا ہے اس مبارک لب مبارک اور دندان مبارک کو رسول گرامی اسلام بوسہ لیتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ ہاں تمہاری یہ جسارت قابل قبول نہیں ہے، تم قیامت کے رسول کو کیا جواب دو گے؟ دیکھیں تو اپنے دربار میں، اس کے دربار میں بھی لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، اور حسین کی مظلومیت اور حسین کی عظمت کو دربار یزید میں یزید کے درباری بھی بیان کرتے تھے۔ تو امام حسین اس حد تک احترام کا قائل تھے رسول گرامی اسلام۔ رسول اللہ کی تو حدیث مشہور ہے، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں۔ جی
یہ پیغمبر گرامی کی ایک روایت ہے، معروف ہے، اہل سنت بھی اس روایت کو مانتے ہیں، اہل شیعہ تشیع بھی تو 100% مانتے ہیں اس روایت کو. لیکن اس روایت کا دو جملہ ہے. پہلا جملہ یہ ہے، رسول گرامی اسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. جی، پہلا جملہ یہ حسین مجھ سے ہے، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں. پہلا فقرہ سب سمجھتے ہیں، چونکہ حسین رسول کا نواسہ ہے تو حسین رسول سے ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، سب سمجھتے ہیں اس چیز کو. لیکن دوسرا جملہ قابل ہضم نہیں ہے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں، یعنی رسول حسین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی حسین رسول سے اس لیے ہو سکتا ہے کہ زہرائے مرضیہ کا فرزند ہے، رسول کا نواسہ ہے، رسول کی بیٹی کا فرزند ہے، تو حسین رسول سے ہو سکتا ہے. لیکن رسول حسین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو لوگ ہضم نہ کر سکے، لوگوں کے سمجھ کے باہر تھے. لیکن امام حسین نے اس جملے کو 61 ہجری میں تمام انسانیت کو سمجھایا. دیکھیں رسول مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دین کو رسول نے 23 سال کی زحمت کر کے ہم تک پہنچایا تھا، اس کو یزید نے برباد کر دیا. علل اعلان شراب پینا شروع کر دیا، دین میں خرافات پیدا کر دیے، دین کو کسی اور لباس میں پیش کرنا شروع کر دیا، حلال محمد کو حرام کیا گیا، حرام محمد کو حلال کیا گیا. اس وقت حسین ابن علی میدان میں آئے اور وعلی الاسلام سلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید کہہ کر حسین ابن علی میدان میں آئے، اور حسین نے رسول کی اس 23 سالہ زحمت کر کے ہم تک پہنچائے دین کو. حسین نے اپنے لہو کے ذریعے اور اپنے عزیزان کے خون پاک لہو کے ذریعے اس دین مقدس کی آبیاری کی، تو پوری دنیا کو سمجھ آنے لگی کہ رسول حسین سے ہو سکتا ہے. چونکہ رسول کا مقصد دین کو بچانا تھا، اس دین کو حسین نے اپنے لہو کے ذریعے بچایا. بے شک بے شک بے شک. نشان امام حسین علیہ السلام قرآن کے آئینے میں کیا ہے؟ جی، قرآن میں جس آیت پر دیکھیں اہل بیت ہی اہل بیت نظر آتے ہیں، حسین ہی حسین نظر آتے ہیں. لیکن ان میں سے اگر ہم دیکھیں اور جہاں پر آمنو ہے تو امیر المومنین اور اولاد علی ہے. جس آیت پر دیکھیں جہاں پر مومنین کی صفات بیان ہے، اس میں سر فہرست اہل بیت علیہ السلام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مصداقاً اگر ہم دیکھا جائے، روز مباہلہ، آیہ مباہلہ کا مصداق میں ابناءنا و ابناءکم میں، ابناءنا میں رسول جو ہے نجران بادشاہ کے ساتھ مباہلہ اور نفرین کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت حسنین کو لے کے جاتے ہیں، امام حسن اور امام حسین کو. تو آیہ مباہلہ کے مصداق امام حسن اور امام حسین ہے. اسی لیے نجران بادشاہ نے بھی کہا تھا اگر پیغمبر اپنے قریبی افراد کو لے کے آئیں گے میدان مباہلہ میں تو فلا تباہلوہ، مباہلہ نہ کرنا، ہم ختم ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے. اگر محمد قوم کو لے کے آئیں تو اس وقت مباہلہ کر لینا. جب حضرت رسول گرامی اسلام میدان مباہلہ میں نفرین کرنے کے لیے نجران بادشاہ کے مقابلے میں پنجتن پاک یعنی امام حسن، امام حسین، حضرت زہرا، حضرت علی کے ساتھ گئے، تو نجران بادشاہ مسیحی ہوتے ہوئے کہنے لگے انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبل. وہ کہنے لگا مسیحی ہے لیکن معرفت اہل بیت، عظمت اہل بیت کو درک کیا، سمجھ لیا. کہا کہ اگر یہ پاک ہستیاں جو میدان میں آ رہے ہیں اس پہاڑ کے ختم ہونے کی دعا مانگے تو یہ پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹ جائے گا، لہٰذا میں ان سے مقابلہ نہیں کروں گا. تو اس آیت کا مصداق حسین ابن علی ہے. آیہ مودت کے مصداق میں بھی حسین ابن علی ہے. آیہ تطہیر کے مصداق میں بھی حسین ابن علی شامل ہے. سورہ حل عطا میں بھی حسین ابن علی شامل ہے. جس آیات میں مؤمنین کی صفات بیان ہے اس میں بھی حسین ابن علی شامل ہے. اور اسی طرح یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اس آیت کا بھی مصداق بہت سے علماء بیان کرتے ہیں رسول گرامی اور محمد و آل محمد مراد ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سمجھ پائیں. بصیرت امام حسین پر بھی کچھ بتائیں. جی، یہ بھی بہت مہم سوال ہے. دیکھیں ایک بصارت ہے، ایک بصیرت ہے. بصارت یہ ہے کہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو بصارت کہتا ہے،
ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اس مادی آنکھ کے ذریعے، لیکن زیادہ تر جو ہے اسلام نے تاکید کی ہے بصیرت کے لیے. وہ بصیرت کیا ہے؟ چشم دل کے ذریعے، دل کی آنکھ کے ذریعے دیکھنا مہم ہے. قرآن میں بھی بصیرت کا ذکر ہوا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. عجیب ہے، یعنی جہنم میں جن و انس کی کثیر تعداد میں موجود ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ، قلب ہے، دل ہے، لیکن کچھ بھی نہیں سمجھتا. قلب ہونے والوں کی صفت تو یہ ہونی چاہیے کہ سمجھدار ہونا چاہیے، لیکن کچھ نہیں سمجھتا. کیا مطلب ہے؟ یعنی بصیرت نہیں ہے، حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے، بس وہ فائدہ نہیں ہے. قلب ظاہری ہو، آنکھ ہو. اور اسی طرح جو ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں فقد البصر اہون من فقید البصیرہ. ظاہری آنکھ کا نہ ہونا اتنا مشکل نہیں ہے، بصارت نہ ہونا مشکل نہیں ہے، بینائی چلی جائے تو اتنا مشکل نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں لیکن سب سے مشکل اور خطرناک اور مصیبت انسان کے لیے اس وقت ہے کہ اس کی بصیرت چلی جائے، چشم دل پر پردہ لگ جائے تو اس وقت خطرناک ہے. بے شک بے شک یہ بصیرت ہے. تو اسی لیے امام حسین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بصیرت کا انداز یہ ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ کہا. جب حسین سے بیعت لینا چاہا یزید کی طرف سے تو بصیرت حسین یہ ہے، آنکھ سے نہیں دیکھا. ظاہری آنکھ سے دیکھتا تو امام حسین کے لیے اچھا تھا، ظاہری طور پر ہم امام کی جان بچ جاتی، ہم مال و دولت فراوان مل جاتا، ہم کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں تھی، ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی امام آرام سے زندگی گزار سکتے تھے. لیکن بصیرت حسین یہ ہے کہ دین بچ جائے اور شہید کو قبول کر دیا. لہذا فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میں کبھی بھی یزید جیسا پلیت انسان کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہا کہ مجھ جیسے ان جیسوں کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. جس میں حسینیت زندہ ہو وہ قیامت تک آنے والی یزیدیت کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کریں گے کہہ کر یزید کی بیعت کو ٹھکرایا اور شہادت کو امام حسین نے خوشی سے قبول کیا. یہ ہے بصیرت حسین. بے شک بے شک. مولانا صاحب 2 محرم کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچتا ہے اور 9 محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ یزیدی لشکر سے 1 رات کی مہلت مانگتے ہیں. تو وہ کیوں مانگی؟ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پہ مولا حسین نے شب عاشورہ امام حسین نے دشمن سے 1 رات کی مہلت مانگی تھی؟ جی بہت ہی مہم سوال ہے، اس پر کافی علماء نے گفتگو کی ہے، اہل تحقیق نے نظر دیے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں اس میں. ظاہری طور پر جو ہے شب عاشور کو 9 محرم کی رات کو یعنی شب عاشورہ کو جو ہے دشمن جو ہے خیمگاہ حسینی پر حملہ آور ہوئے اور وہ شور کرنے لگے تو پتہ چلا کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل عباس کو بلا کر کہا بھائی عباس ذرا جا کر دشمن سے کہیں پوچھیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. امام حسین کے حکم پر عباس گئے، معلوم ہوا کہ دشمن جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں. عباس واپس تشریف لائے اور حسین کی بارگاہ میں سلام کیا، کہا مولا دشمن جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں. امام حسین نے دوبارہ عباس سے کہا بھیا عباس جائیں ان سے کہیں کہ 1 رات کی مہلت دی جائے. کیا امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ حسین جنگ سے ڈرتے تھے؟ اگر حسین جنگ سے ڈرتے تھے تو اتنے بچوں کے ساتھ چھوٹا ایک قافلے کے ساتھ 72 یا 110 111 بھی بیان کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ حسین جنگ کے لیے وہاں بیٹھ جاتے تھے؟ یا 1 رات کی مہلت دینے سے مانگنے سے کیا امام کی جان بچ جاتی تھی؟ یا امام حسین کو خوف تھا جنگ کا؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. کیوں مہلت مانگی 1 رات کی؟ اس کا 3 جواب ہے. پہلا جواب یہ ہے امام نے اس لیے مہلت مانگی چونکہ یہ لوگ دشمنان اہل بیت رات کی تاریکی میں اہل بیت پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور اہل بیت عصمت و طہارت کو شہید کرنا چاہتے تھے. تو امام حسین کی بصیرت آمیز بصیرت کی نگاہ سے حسین نے اس چیز کو درک کر دیا کہ رات کی تاریکی میں اگر حملہ کریں تو کوئی دشمن کا تاریخ میں کوئی نام و نشان
मालूम नहीं होगा किसने नहीं क्या होगा। जुल्म किया, किसने कौन सा जुल्म किया है, किसने अहले बैत की शान में कौन सी जसारत की है, कोई मालूम नहीं होगा। लिहाजा इमाम ने एक रात की मोहलत मांगी। बहुत से मुहक्किकीन ये बयान करते हैं, इसलिए रोज रोशन जंग में हर एक ने जो जुल्म किया है वो तारीख में सब्त ज़ब्त हो जाए और मोरिद लानत करार दिया जाए। इस वजह से इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी। दूसरी बात यह है कि इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी नमाज से विदा करने के लिए, चूंकि इमाम ने खुद फरमाया इन्नी उहिब्बुस्सलात, मैं आशिक नमाज हूँ, मैं नमाज से विदा करना चाहता हूँ, मैं आज की रात इबादत में गुजारना चाहता हूँ पूरी रात, तिलावत कुरान से मैं मोहब्बत करता हूँ, कुरान से विदा करना चाहता हूँ। इसलिए इबादत और राज और नियाज के लिए इमाम ने एक रात की मोहलत मांगी। इसीलिए तारीख में है कि इमाम हुसैन की खीमे से इस तरह शहद की मक्खियों की बुनबुनाहट की जो आवाज है, इस तरह की आवाज आती थी। इस हद तक हर एक कोई सुजूद में है, कोई रुकू में है, कोई तिलावत कुरान में है, कोई नमाज शब में है, कोई इस्तिगफार में है, कोई खुदा से राज और नियाज करके गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं। तो लिहाजा एक रात की मोहलत इसलिए मांगी ताकि इबादत हो, राज और नियाज हो। बेशक, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। ये इमाम हुसैन के साथ जवाब ये है, इसका बस मैंने खत्म किया। तीसरा जवाब ये है कि इमाम ने इसकी मोहलत मांगी। बाज़ उलमा कहते हैं कि इमाम ने मोहलत मांगी नहीं, मोहलत दी है। किन को मोहलत दी है? जो अफराद यजीदी रखते थे या यजीदी अफवाह में अभी भी लोग थे, ताकि उनको एक रात की मोहलत मिल जाए और वो अपनी कारकर्दगी पर सोचें और नजरसानी करें और यजीदी लश्कर को छोड़कर हुसैनी बन जाए, राह जलालत और राह जहन्नम को छोड़कर राह जो है जन्नत में आ जाए और जहन्नम को छोड़कर जन्नत और सरदार जन्नत के काफिले में शामिल हो जाए। इसलिए उनको एक फिक्र के लिए उनको एक मोहलत दी गई। यही वजह थी कि हुर इब्न यजीद रियाही फौज का कमांडर होते हुए उसी एक रात की मोहलत का फायदा उठाते हुए यजीद के लश्कर को छोड़कर हुसैन के हमरिकाब में आए और हुसैन के हमरिकाब में हुसैन की दिफा में शहीद भी हुए और जहरा के रुमाल जो है उन्वान इनाम हुर की पेशानी की ज़ीनत भी बनी। बेशक बेशक। मौला के साथ, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके साथी भी थे और खवातीन भी थी, तो उनकी बसीरत, उनकी हिम्मत के बारे में, उनके ईमान के बारे में भी थोड़ा सा नाजरीन को बताएं। खासतौर से ये हमारा प्रोग्राम बच्चे देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ तो थोड़ी सी फीडबैक हो उनको। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। इमाम के कारवान हुसैनी में छोटे बच्चे हैं, 6 माह बच्चे भी हैं, 11 साल बच्चे हैं, 13 साल बच्चे हैं, 18 साल नौजवान जवान हैं और इसी तरह 40 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, तवारीख मुख्तलिफ है। इस तरह के अफराद है और खवातीन भी है, बच्चियां भी है, 3 साल बच्चियां भी है। और खवातीन दिल नाजुक भी होती है, परेशानी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुश्किलात सहने के लिए उनको ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस काफिले में, इमाम हुसैन के काफिले में ये सारे मसाइल, मुश्किलात और छोटे बच्चे से लेकर बीमार तक भी इमाम के इस काफिले में है। लेकिन अगर इनकी बसीरत का अंदाजा लगाएं, देखें नकवी साहब, मैंने पहले अर्ज किया, बसीरत जो है मारिफत मानवी को कहते हैं, चश्म दिल को कहा जाता है। इसके लिए बदन के कवी होना या बॉडी मजबूत होना या कद का लंबा होना या मोटा होना मेयार नहीं है, लेकिन इसमें रुश्द, अक्ल का रुश्द होना मेयार है, अक्ल का कामिल होना मेयार है। लिहाजा देखें, जब इमाम हुसैन की खिदमत में 13 साल बच्चा या वो नौजवान यतीम इमाम हसन आए इज़्न जिहाद के लिए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से इजाजत नहीं मिली, तो कासिम रोते हैं, वापस जाते। इसी तरह बाज़ रिवायत के मुताबिक 3 दफा इजाजत मांगी, 3 दफा इजाजत नहीं मिली। तो उस वक्त घुटनों में सर रख कर कासिम रोने लगे। तो इमाम हुसैन ने कासिम से पूछा, बेटा कासिम, कैफल मौत इंदक, मौत तेरी नजर में क्या है? तो 13 साल बच्चा है, लेकिन अहले बैत इस्मत और तहारत के दामन में उस खानवादे में तरबियत याफ्ता नौजवान है। इमाम की मारिफत का अंदाजा ये है, दीन के बारे में समझदारी ये है। फरमाते हैं कि दीन की हिफाजत के लिए, इमामत की दिफा के लिए जान देना कासिम के लिए अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरीन समझता हूं, मीठी समझता हूं। ये है 13 साल बच्चा, शहादत के लिए रोते हैं, लेकिन ये 13 साल। लेकिन इस तरह देखें, जिनकी बसीरत नहीं है, पैगंबर के सहाबी है, 70 साल बूढ़ा है, रास्ते में इमाम हुसैन से मुलाकात होती है, इमाम ने दावत दी, मेरे साथ चले।
میری حمایت کریں، میری مدد کے لیے چلیں، تو امام کے یعنی پیغمبر کے صحابی بدن کے لحاظ سے قوی بھی ہے، عمر رسیدہ بھی ہے، کہنے لگے یا ابن رسول اللہ میں تو نہیں آ سکتا ہوں، لی اولاد صغار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری پریشانیاں ہیں، لیکن میرے پاس ایک گھوڑا ہے بہت تیز دوڑتا ہے، یہ گھوڑا میں آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے بے بصیرت انسان یہی ہے، 13 سالہ بچے کی بصیرت دیکھیں، وہ شہادت کے لیے آمادہ ہے، 70 سالہ بوڑھا کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں، میرے پریشانی ہے، میں تو نہیں آ سکتا ہوں، ایک گھوڑا ہے وہ آپ لے لیں۔ اسی طرح عباس علمدار کی بصیرت کو دیکھیں، عباس علمدار کی بصیرت یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر عباس اس حد تک حسین سے محبت کرتے ہیں تو عباس سے پہلے امام حسین پر عباس کے دیگر برادران نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو عباس کو تو پہلے شہید ہونا چاہیے تھا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں نہیں، یہ سوچ غلط ہے، یہ عباس کی بصیرت ہے۔ عباس اپنی زندگی میں اپنے برادران کو امام حسین پر قربان کر دیا اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس کی شہادت کے بعد دشمن ورغلائے، دشمن کی دھوکے میں نہ آ جائے اور دشمن کی پریشر میں نہ آ جائے اور بچے خدا نہ کردہ یزید کے لشکر میں چلا جائے۔ اس وجہ سے عباس نے اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کو حسین پر پہلے قربان کر دیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عباس کی بصیرت یہ ہے، امان نامہ آتا ہے، شمر امان نامہ لے کے آتا ہے، کہا کہ تمہیں امان نامہ ہے، اگر تم اس امان نامہ کو قبول کرو گے تو تمہیں کوئی شہید نہیں کرے گا، قتل نہیں کرے گا، تم امن میں رہو گے۔ عباس نے کہا کہ فرزند زہرا کے لیے امان نامہ نہیں ہے، اس کے غلام کے لیے امان نامہ لے کے آئے ہو، خدا کی لعنت ہو جس نے امان نامہ لکھا ہے اور جس نے امان نامہ لے کے آیا ان تمام پر خدا کی لعنت ہو کہ اگر امان نامہ کو کرایا۔ عباس علمدار کی عظمت یہ ہے۔ اور آخری عباس کی بصیرت یہ ہے کہ جب عباس جو ہے حسین پر قربان ہونے کے لیے مقتل میں جاتے ہیں تو دشمن نے وار کیا عباس کے دائیں بازو پر، عباس کے فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، یعنی پورا جملہ میں نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے۔ عباس نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں جو ہے تم اگر میرے ہاتھ کو قلم بھی کر دو، میرے بازو قلم بھی کر دیں، میرے ہاتھ کاٹ بھی دیں، میں دین سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں امام صادق اور سچا امام کو تنہا بھی نہیں چھوڑوں گا، تاکہ اگر تم میرے بدن کو کاٹ کاٹ کر مجھے قتل کر دو گے، میں امام سچا امام سے پیچھے ہٹنے کے لیے اور سچا امام کو تنہا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عباس کی بصیرت ہے۔ اور نہر فرات پر عباس پہنچتے ہیں، بصیرت یہ ہے کہ مشکیزہ کو پانی سے پر کرنے کے بعد خود پانی پینا چاہتے ہیں، تو حسین کی آتش کو یاد کر کے، حسین اور اولاد حسین کی پیاس کو سمجھ کر عباس کو دریا میں پھینک دیتا ہے۔ یہاں پر علماء دانشمند فرماتے ہیں عباس نے کربلا میں جہاد اصغر بھی کیا ہے، جہاد اکبر بھی کیا ہے۔ جہاد اصغر دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، جہاد اکبر اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پانی پر پہنچ کر حسین کے لیے پانی کی بندوبست کرنے کے بعد خود پیاسا ہوتے ہوئے پانی نہ پیے، یہ جہاد اکبر ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، رب سے بولے یہ حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، رب سے بولے یہ حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بائی دیے نہ ہوتے مجھے ایک عباس دے دیا ہوتا۔ عباس کی عظمت، اتنی بصیرت ہے۔ تو یہ کربلا والوں کی بصیرت ہے۔ اور اسی طرح وہاب کا واقعہ دیکھیں، قمر کا بیٹا وہاب، اس کا بھی واقعہ ہے کہ میں اسی پر زیادہ اس کو طول نہیں دینا چاہتا ہوں، اگلے سوالات کے لیے جو ہے تاکہ وقت رہ جائے۔ جی فرمائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھی آپ نے ماشاءاللہ سے اصحاب حسینی کی آپ نے بصیرت کے بارے میں بتایا۔ اور ایک میرے ذہن میں بیچ میں سوال آ رہا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حج میں مکے سے کوفے سفر کیا، رخ کیا، وہ کیا وجوہات کی بنا پہ، کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے ایام حج میں مکے سے کوفے کی طرف کوچ کیا؟ جی، امام علی مقام جو ہے جب مدینے سے آپ مکہ تشریف لے گئے اپنے اعوان و انصار، اہل خانہ، عزیزان، بچے، خواتین کے ساتھ، مکے میں تشریف فرما تھے۔
تو حج کے مراسم میں امام جو ہے مراسم حج کو ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے وہاں پر اس مقام پر دیکھیں بیت اللہ الحرام جو ہے مقام امن ہے، یعنی امن کی جگہ ہے، وہاں پر کوئی کسی کو حتی اگر کسی پرندے کو چھوٹے سے چھوٹے مخلوق پر اگر کوئی اس کو مار دیں تو اس کا کفارہ ہے، اس حد تک احتیاط کرنا چاہیے، وہ مقام امن ہے، وہ حرم امن ہے۔ لیکن دشمنان اسلام کی آپ ان کی پستی دیکھیں، وہ دشمنان دین، دشمنان اہل بیت، وہ جو ہے حج کے لباس پہن کر حالت احرام میں ظاہری طور پر احرام کی شکل میں احرام کی حالت میں آ کر جو ہے مکے میں خانہ کعبہ کے اطراف میں جو ہے فرزند رسول کو، فرزند زہرا کو، فرزند علی کو، امام حسین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ لہذا امام حسین نے یہ مناسب سمجھا کہ اب دیکھیں امام حسین اس مشکل مرحلے میں بھی کعبے کی تقدس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کعبے کی حرمت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حسین کو قتل کرے اور کعبہ کا حرمت بھی پامال ہو اور لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر بھی قتل کرنا۔ حسین کی بصیرت یہ ہے کہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے، حرم امن کی حرمت کو بچانے کے لیے مکے کو چھوڑتے ہیں اور حج کو عمرہ مفردہ میں بدل کر حسین کوفہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ حسین کی مجبوری تھی اور دشمنان اسلام جو ہے حسین کو مکے میں قتل کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے حسین نے مکے کو چھوڑ کر جو ہے کوفہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ یہ وہ ٹاپک ہیں جن میں ہم جتنا بات کریں، جتنے سوالات کریں وہ کم ہوتے جاتے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، اور میں اجازت چاہتا ہوں میری طرف سے اور پورے قائم ٹی وی کی طرف سے۔ اللہ حافظ، اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔